السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ محترم سامعین، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی عظمتوں کی بریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور دیبا ہے، جس رب ذوالجلال نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس روئے زمین پر پیدا کیا۔ بعدہ بے انتہا درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ضلالت و گمراہی کے راستے سے نکل کر ہمیں صراط مستقیم کا سیدھا سچا راستہ بتلایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فغن ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار برکتیں، فضیلتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہر رات اپنے بندوں کے ایک گروہ کو جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ محترم سامعین، اس مہینے کے اندر نوافل کے اجر و ثواب کو اللہ تبارک و تعالی بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اور یہ فضیلتیں انتہائی درجے تک بڑھ جاتی ہیں جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں برکتوں کی موسلادھار بارش ہونے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوقظ اہلہ
فی العشر الاواخر من شہر رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو رات میں جگاتے تھے، ان کو بیدار رکھتے تھے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے۔ اسی طریقے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جتنی شدت برتتے تھے، جتنی سختی کے ساتھ یکجو ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور ایام میں نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا تھا، احیا اللیلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو خود جاگتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، وجد وشد المئزرہ، اور بہت زیادہ کوشش کرتے تھے اور اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ اسی طرح یہی حدیث دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمر کو کس لیتے تھے، راتوں کو خود جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے۔ یہ عشرہ بڑی ہی برکتوں والا عشرہ ہے، بڑی ہی فضیلتوں والا عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے بے انتہا کوششیں کیا کرتے تھے، بے انتہا کوششیں کیا کرتے تھے، آپ اور ہم جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور خود جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے تھے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جس رات کی عبادت کو قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور اس کی فضیلت کا اندازہ اب اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر کے نام سے، لیلۃ القدر کے نام سے قرآن حکیم کے اندر پوری ایک سورت نازل فرما دی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن حکیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، عظمت والی، شرف والی رات میں نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی قدر، اس کی عظمت کے بارے میں خود سوال کرتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ کی کتنی رحمتیں، اللہ کی کتنی برکتیں، اللہ کی کتنی فضیلتیں اس رات میں نازل ہوتی ہیں، تمہیں کیا پتا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، تنزل الملائکۃ والروح، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے۔ اللہ رب العالمین ان کو اجازت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے، وہ اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں اور خیر و بھلائی کے ساتھ ان کو حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں، اس کی برکتوں اور اس کی خیر و بھلائی کے ساتھ فرشتے اور روح الامین اس زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ العالمین نے فرمایا، اور یہ فرشتے اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ اس لیلۃ القدر کے بارے میں اس آیت سے اور دیگر قرآن حکیم کی دوسری آیتوں سے کچھ فضیلتوں کا تذکرہ کرتے چلتے ہیں۔ اس رات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے،
سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں قرآن مقدس کو نازل فرمایا، جو پوری انسانیت کے لیے اور ان کی نجات کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو اتنی فضیلت والا بنایا ہے، اتنی فضیلت والا بنایا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی اس کا ادراک نہیں کر سکتا، کوئی پتہ نہیں لگا سکتا کہ اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں کتنی ہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسری فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے، جو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس رات کی عبادت۔ اور اسی طریقے سے اس رات کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و برکت اور اس کی فضیلت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے پانچویں فضیلت یہ ہے کہ یہ رات سلامتی والی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ رات برکتوں والی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو برکتوں والی رات میں نازل کیا ہے۔ اور برکتوں والی رات یہ لیلۃ القدر ہے، جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ساتویں فضیلت یہ ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق کے سال بھر کی قسمت کو اللہ تبارک و تعالی، قسمت کے فیصلے اللہ تبارک و تعالی صادر کرتا ہے، جیسا کہ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، فیہا، اس رات کے اندر فرمایا، فیہی، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اسی رات کے اندر اللہ رب العالمین فیہا یفرقو کل امر حکیم، کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر اپنے تمام فیصلے صادر فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس رات کی آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں جو آدمی ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، جو لیلۃ القدر کے رات میں قیام اللیل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی اس برکت والی رات سے محروم رہ جاتا ہے، اس برکت والی رات سے محروم رہ جاتا ہے، وہ آدمی بہت ہی بڑا بدقسمت انسان ہے اور محروم رہنے والا انسان ہے، جو اس رات سے محروم رہ جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التمسو، اس کو تم تلاش کرو رمضان المبارک کے طاق راتوں میں۔ وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کے 9 دن باقی رہیں، یا رمضان کے 7 دن باقی رہیں، یا 5 دن باقی رہیں، یا 3 دن باقی رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دعا بھی سکھلائی۔ وہ دعا بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے اور ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تبارک و تعالی بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو درگزر کرنے والا ہے، فاعف عنی، تو اے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے معاف فرما دے۔ ہر ایک کو یاد کرنا چاہیے اور اس رات میں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہے، اور آپ کی وفات کے بعد
آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت بھی برتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور اعتکاف کے کچھ مسائل ہیں جن کا ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اعتکاف جو انسان کرتا ہے اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی نیت کو خالص کر لے، اور وہ اعتکاف صرف اور صرف تقرب الہی کے لیے کرے، اور اسی طریقے سے آدمی دنیا و ما فیہا سے بے رغبت ہو جائے اور مسجد کے اندر ٹھہر جائے۔ یہ اعتکاف کے ارکان ہیں۔ اعتکاف کو باطل کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بلا ضرورت مسجد سے باہر جان بوجھ کر قصداً نکل جانا، اس سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر کسی آدمی کا عقل زائل ہو جائے، عقل معاف ہو جائے، تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حیض اور نفاس آ جائے، یا اسی طریقے سے کوئی آدمی جمع کر لے، ہم بستری کر لے، تو اس کا اعتکاف باطل ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ عقل مند ہو اور سن تمیز کو کم از کم 7 سال کا ہو چکا ہو، اسی طریقے سے حیض و نفاس سے اور جنابت سے پاک ہو۔ یہ شرائط ہیں۔ اور اعتکاف کی حالت میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو ناجائز اعمال ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے جمع کرنا، اور کوئی ایسا عمل کرنا جو جمع سے پہلے کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، مریض کی عیادت کرنا، جنازہ میں شرکت کرنا، یہ حالت اعتکاف میں جائز نہیں ہے۔ بلا ضرورت جان بوجھ کر مسجد سے نکل جانا یہ اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ لا یعنی قول و فعل، کھیل کود کرنا، بلا ضرورت کثرت سے گفتگو کرنا اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ دینا، اور اسی طریقے سے جملہ منکرات اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ خرید و فروخت کرنا، صنعت و حرفت کے تعلق سے کوئی بھی عمل یا قول کرنا اعتکاف کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اعتکاف کی حالت میں جائز امور میں سے شدید ضرورت ہو، ضرورت کے تحت آدمی مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ مسجد میں آنے والے جو آدمی خصوصی طور پر اس کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، اس سے گفتگو کرنا جائز ہے، اور اس کو بھیجنے کے لیے مسجد کے دروازے تک اس کو رخصت کرنا بھی جائز ہے۔ بالوں میں کنگھی کرنا، خوشبو لگانا، غسل کرنا، اسی طریقے سے ناخن تراشنا اور سر دھلنا وغیرہ یہ جائز ہے۔ بغیر شہوت کے بیوی کو چھونا بھی جائز ہے۔ بوقت ضرورت واعظ و نصیحت کرنا جائز ہے۔ گزرتے ہوئے آدمی سے اس کی خیر و خیریت دریافت کر لینا جائز ہے، لیکن کسی مریض کے گھر جا کر کے عیادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اعتکاف جس طرح مرد کر سکتے ہیں اسی طرح اعتکاف عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کچھ چیزیں۔ سب سے پہلی چیز کہ عورتیں گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہیں۔ اگر عورتیں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو صرف مسجد میں اعتکاف کریں گی، اور اسی طریقے سے مسجد میں انتظام ہونا چاہیے پردے کا، اور اسی طریقے سے عورت کی حفاظت کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ اگر یہ انتظامات نہیں ہیں تو پھر عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اور اسی طریقے سے شوہر کی اجازت لینا، یا گھر میں جو ذمہ دار ہے اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ بغیر اجازت کے
شوہر کے بغیر اجازت کے کوئی عورت اعتکاف نہیں کر سکتی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہمارے لیے بے شمار فضیلتوں والا ہے، بے شمار برکتوں والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات کی ہم پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اے لوگو یقیناً ہم نے اس قرآن حکیم کو رمضان المبارک کے اندر اس رات میں نازل کیا ہے جو رات برکتوں والی ہے۔ آپ کو ہم کو کیا چاہیے؟ برکتوں کے حصول کے لیے نیکیوں میں برکت، اولاد میں برکت، مال میں برکت، اجر و ثواب میں برکت، ان برکتوں کے حصول کے لیے تو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ صحت میں برکت، آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ذرا ہم اسی آیت کی تفسیر میں غور کریں۔ کماتے خوب ہیں، اللہ نے دولت دی ہے، سکون نہیں ہے۔ اپنی پوری زندگی ہم اس اولاد کے لیے لگا دیتے ہیں جو اولاد آپ کے بڑھاپے کے وقت آپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ اپنے لیے زندگی میں ہم نے کیا کمایا ہے؟ ہر ایک گریبان میں جھانک کر دیکھے اور سوچے کہ ہماری زندگی 60 سال کی، 70 سال کی، 40 سال کی، 30 سال کی ہو گئی، ہم نے اپنے لیے کیا کمایا ہے؟ ہم نے اپنے لیے کیا کمایا ہے؟ رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور رمضان المبارک کے اس مہینے کے آخری عشرے کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرماتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فرض نماز پڑھتے ہیں اور فرض نماز پڑھنے کے بعد جب قیام اللیل کی باری آتی ہے تو اٹھتے ہیں سنت پڑھ کے اور چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ اگر تکلیف ہے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کر پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیے، اپنے زندگی کے اعمال کو دیکھیے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قیام اللیل کیا، تراویح کی نمازیں پڑھی، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تراویح کو چھوڑنے والوں، پیروں میں تھکان کو محسوس کرنے والوں، کیا آپ گناہوں کی بخشش نہیں چاہتے؟ کیا اپنی اولاد کے گناہوں کی بخشش نہیں چاہتے؟ رب العالمین کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، دنیا میں اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہیں اولاد دیا ہے، یہ تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہے، یہ تمہیں فتنے میں ڈالنے کا ذریعہ ہے۔ مزید ارشاد فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غضب کو، اپنے بچوں کو جہنم کے آگ سے بچا لو۔ اور کرو، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو، مال کما کر ہم اپنی اولاد کو جہنم سے بچائیں گے یا مسجد میں نمازی بنا کر کے بچائیں گے؟ کیسے بچا لیں گے اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو جہنم سے؟ جب وہ نمازی ہوں گے، جب وہ تہجد گزار ہوں گے، جب وہ قیام اللیل کرنے والے ہوں گے، جب آپ کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں گے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو بیکار ہے ایسے مال پر، ایسی دولت پر جو ہم دن رات جس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یہ اولاد آپ کی زندگی میں بھی مال کے لیے لڑے گی، آپ دیں گے نہیں تو آپ سے زبردستی چھینے گی، اور مرنے کے بعد آپ کے اسی مال کے لیے آپس میں لڑ مریں گے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دیں گے، ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہو جائیں گے، صرف اسی مال کے لیے جو آپ نے کمایا تھا، جو آپ نے کمایا تھا، جو مال، اسی مال کے لیے اولاد آپس میں لڑیں گے۔
اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے اس زندگی کو غنیمت سمجھو. رمضان المبارک کا یہ مہینہ ملا ہے اور یہ مہینہ گزر رہا ہے. آج 18 دن پورے ہو چکے ہیں, آخری عشرہ آنے والا ہے. اپنے کمر کو کس لو اللہ کی عبادت کے لیے. اگر اپنے مال میں برکت چاہے تو چاہے جتنا کما لو, اگر برکت نہیں ہے تو مال ایسے ہی ضائع ہو جائے گا, کہیں گر کر ٹوٹ پھوٹ جائے گا, بلا وجہ بیماری میں وہ خرچ ہو جائے گا, کہیں مال میں تباہی آ جائے گی, کہیں کچھ ہوگا, برکت نصیب نہیں ہوگا. اگر آپ نے اس مال کا زکات اور صدقہ نکالا ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے, اللہ کی عبادت کے لیے اس مال سے اپنے آپ کو تیار کیا ہے, اپنی اولاد کے لیے تیار کیا, اپنی اولاد کو تیار کیا ہے, تو وہ مال آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوگا. اس لیے غنیمت سمجھتے ہوئے رمضان المبارک کے آنے والے اس آخری عشرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیں. اپنے لیے کمانے برکتیں, اپنی اولاد کے لیے کمانے برکتیں. یہ مال و دولت آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. اللہ العالمین نے فرمایا یقیناً ہم اپنی رحمتوں کو تمہارے رب کی طرف سے بھیجنے والے ہیں. انہ هو السمیع العلیم, بے شک وہ اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ذرا عاجزی کے ساتھ رو کر کے اللہ کے دربار میں اپنے دکھوں کو, اپنے تکلیفوں کو, اپنے گناہوں کو, زندگی میں جو بدکاریاں کی ہیں, زندگی میں جو غیبتیں کی ہیں, زندگی میں جو ایک دوسرے کو مارا ہے, زندگی میں جو لوٹا ہے, اللہ کے دربار میں رو کر اپنے گناہوں کی بخشش تو کروا لو, اللہ کی برکتوں کا نزول اپنے اوپر تو کروا لو. یہ غنیمت ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے. اگر ہم نے اس کو غنیمت نہیں سمجھا تو یاد رکھو آپ کو, ہم کو, کسی کو نہیں پتا کہ آنے والے سال میں رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور یہ عشرہ ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا, ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. اللہ کی رحمتوں کو جو غفور الرحیم ہے, جو خود اعلان کر کے کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, گناہ کر کے, غیبت کر کے, ایک دوسرے کے مال کو غصب کر کے, ایک دوسرے سے حسد کر کے, ایک دوسرے سے جلن کر کے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے غفور کی, بخشنے والے کی, رحیم کی, رحم کرنے والے کی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر کے کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, دوڑ چلو اپنے رب کی رحمت کی طرف. اللہ کی رحمت قریب ہے. رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ رہا ہے, اس عشرے کو غنیمت سمجھو. اللہ رب العالمین اعلان کرتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم, موقع ہے, غنیمت ہے, اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر چلو. وہ جنت, اور ایسے جنت کی طرف جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اب بھی غنیمت ہے, اب بھی وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں کر لو. اللہ کی مغفرت کو, اللہ کی بخشش کو, اللہ کی رحمت کو, اللہ کی برکت کو, اللہ کی خیر و بھلائی کو اپنے لیے سمیٹ لو. سمیٹنے کا وقت ہے, ورنہ تب یہ وقت نکل جائے گا جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو نہ کسی بوڑھے کو دیکھتا ہے, نہ کسی جوان کو دیکھتا ہے, نہ کسی بچے کو دیکھتا ہے. موت کا فرشتہ جس کا حکم آ جاتا ہے اس کو اپنے شکنجے میں دبوچ لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلائے. رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ جو اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فغن ہونے والا ہے, اس آخری عشرے کو کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اس کی عبادتیں کریں, زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کریں, زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی کریں, زیادہ سے زیادہ ہم صدقہ اور خیرات کریں, غریبوں مسکینوں کا خیال کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے دلوں کو پلٹ دے. رمضان المبارک کے اس مہینے میں جمعہ کے آج کے دن جس طرح ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, پوری مسجد بھری ہوئی ہے, اسی طریقے سے شام میں
جب تراویح کی نماز ہو رہی ہو تو بھی یہ پوری مسجد بھری ہونی چاہیے. ہم یہ آج عہد کر لیں کہ ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کے ڈر سے نہیں، ریا اور نمود کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت اور بخشش کے لالچ میں ہم یہ کریں اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے، ہمیں ہم پر رحم عطا فرما، اے اللہ تیرے ہم گنہگار بندے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو تو اپنے رحمت سے اپنے مغفرت سے دھو دے، اے اللہ تعالیٰ تو دلوں کو پلٹنے والا ہے، اے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف پلٹ دے، اے اللہ رب العالمین ہمارے جو بھائی بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو شفائے عاجل کلی عطا فرما، اے اللہ رب العالمین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ رب العالمین ان کی قبر کو تو اب نور سے بھر دے، اے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان پر اپنی مغفرتوں کو نازل فرما، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی ایاکم بذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.